اگر عورت تندور پر روٹی سیک رہی ہو اور شوہر کو اس کی ضرورت پڑ جائے اور وہ آواز دے تو عورت کو چاہیے کہ وہ تندور کی روٹی کو تندور پر چھوڑ کر کے دوڑتی ہوئی شوہر کے پاس آئے. اگر وہ عورت نہ آئی، دیر کی، شوہر ناراض ہو گیا، تو جتنی دیر تک شوہر ناراض رہے گا اس عورت پر لعنت برستی رہے گی، اور اگر اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو وہ عورت جہنم میں جائے گی. اس لیے عورتوں کو یہ حکم ہے. لیکن اب آج کل کیا ہو گیا، شوہر بلا رہا ہے فون کر کے کہ چلو آ جاؤ، جو جھگڑا ہوا تھا ختم کرو، غصہ تھوک دو. نہیں میں تو نہیں آؤں گی، میں تو تمہیں کورٹ میں چڑھاؤں گی. تو یہ نادانی نہ کرو، سکون نہیں ملے گا. ہم کورٹ میں اپنے گھر کا یعنی میاں بیوی کا معاملہ، اور پھر آپ جانتے ہو گھر کی عورت جب کورٹ جاتی ہے تو لوگ اس کو باہر اس کا کتنا مس یوز کرتے ہیں، اس کا کتنا غلط استعمال کیا ہوتا ہے، جانے والے اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ والو رحم کرو اپنے آپ پر. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کورٹ فیصلہ صحیح نہیں کر دیا، یہ نہیں ہے وہ نہیں، یہ سب نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹی کے گھر کے مسائل گھر میں بیٹھ کر حل عافیت ہے، یہ ہے شرافت. بہرحال تو بات میں سمیٹ لوں کہ مرزا مظہر جانے جانا بہت بڑے بزرگ تھے، سلسلہ نقش بندیہ کے. عمر ان کی زیادہ ہو گئی تھی، پیر صاحب تھے، اور اتنے بڑے پیر صاحب تھے میرے بھائی کہ پورا دلی کی اکثر آبادی ان کی مرید تھی. بڑے متقی پرہیزگار، آدھی آدھی رات عبادت کرتے تھے، آدھی رات کو سوتے تھے. لیکن پیر صاحب تھے نا، کوئی پیر صاحب اگر مجمع میں بیٹھے ہوں تو برا نہیں ماننا. یہ لوگ تو نہیں مانیں گے کیونکہ میرے بھائی لوگ ہیں، لیکن آپ لوگ نہیں ماننا، اس لیے کہ چائے سے زیادہ کتنے گرم ہوتے ہیں. کل بہکائیں گے نظام باپو کو، یاسین باپو کو، بزیشان برکاتی صاحب کو، حنیف باپو کو کہ دیکھا آپ نے بلایا تھا نا، کیسے مذاق اڑایا آپ کا. ان کا نہیں اڑا رہا ہوں میرے بھائی، ان کا نہیں اڑا رہا ہوں، اللہ کی قسم ان کا نہیں اڑا رہا ہوں، اور اللہ کی قسم کسی پیر کا بھی نہیں اڑا رہا ہوں. اس لیے آپ کو بات بتا رہا ہوں. ہاں لیکن تو کیتلیوں کا کام نہیں کرنا. میں بھی آپ کا بھائی ہوں نا، میرا بھی تو کچھ خیال کیا کرو. تو کیا ہوا، بہت نیک تھے، لیکن نیک تھے تو پیر ہونے کی وجہ سے بڑے نازک بھی تھے. پیر آدمی جب پیر بنتا ہے تھوڑا نازک ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے وہ اندر کی بات ہے، آپ کو نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر بتا دیں گے تو آپ بھی بنو گے، اگر بتا دیں گے تو آپ بھی بن جاؤ گے، اس لیے نہیں بتاتے. کچھ باتیں اندر رہنی چاہیے، لیکن اتنا اشارہ کر دیتے ہیں خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. اور پیر بننا اس حسن کا نام ہے کہ پھر نزاکت تو بہرحال نزاکت ہے. تو ان میں بھی نزاکت تھی. حالانکہ میرے پیر ہیں، وہ میرے پیروں کے پیر ہیں جو سچی ہے، بے ادبی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی فضیلت ہی بیان کرتا ہوں. تو نازک تھے بڑے. کتنے نازک تھے پتہ ہے؟ اتنے نازک کہ مٹکے پہ اگر ڈھکن ٹیڑھا دیکھا، مٹکے پہ ڈھکن ترچھا ٹیڑھا دیکھا تو کہتے تھے کس کمبخت نے ڈھکن ٹیڑھا کر دیا، اس کی وجہ سے میرے سر میں درد ہوتا ہے ٹیڑھا ڈھکن دیکھ کر. لیکن اٹھ کے سیدھا نہیں کرتے تھے. کتنے نازک تھے. کس نے کر دیا اس ڈھکن کو ٹیڑھا، سر میں درد ہو رہا ہے ٹیڑھا ڈھکن دے. بھائی اٹھ کے زیادہ سیدھا کر دے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. لیکن بہرحال نزاکت تھی، اور یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے. اہل شرف میں نزاکت اگر آ جائے تو یہ فطری تقاضا ہے. بستر مرید بچھاتے تھے، اگر چادر ایسے مڑ گئی، دیکھو ایسے سمجھ میں آتی دکھتی ہے چادر، ایسے مڑ گئی تو آدھی رات کے بعد لیٹتے تھے تو رات پھر نیند نہیں آتی تھی. کہ یہ کس کمبخت نے آج بستر بچھایا کہ یہ چادر مجھے چبھتی ہے. اور چبھتی تھی تو سیدھا نہیں کیا اٹھ کے، اسی حالت میں رہے، لیکن اس کو کوستے رہے کہ کس کمبخت نے ایسا کیا. یہ ان کی حالت تھی. اب اسی وجہ سے وہ شادی میں لیٹ کر رہے تھے. سمجھدار آدمی تھے، سوچ بوجھ والے تھے. کہا کہ شادی نہیں کرنا. کیوں؟ میں بھی نازک، اب وہ صنف نازک. جب دو نازک ملیں گے تو کیا انجام ہوگا ہے، اس لیے شادی نہیں کرتے تھے. لیکن مرید بدماش جو چاہے کروا لے، ان کے مریدوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو چاہے کروا لے، ہے نا. پیر صاحب کو کیا کہا، حضرت شادی کیوں نہیں کرتے؟ میرے بچوں بڑے نازک میری طبیعت ہے، وہ بھی نازک میں بھی نازک، دو نازک ملیں گے تو پھر تماشا ہی ہوگا، اس لیے میں شادی نہیں کرتا. کسی مرید نے بیچ میں ڈالی بات. مرید تو مرید بڑا چرب زبان، مرید حضرت نکاح کرنا حضور کی سنت ہے، تو آپ سنت ادا نہیں کریں گے؟
اب وہ سچے پیر تھے، سنت کی بات آئی، سرنڈر ہو گئے، فرمایا جاؤ آپ لوگ ہی ڈھونڈو، آپ ہی تلاش کرو، اور پیرانی اماں کو خود ہی اپنی مرضی سے تلاش کر کے مجھے بتاؤ نکاح کس سے کرنا ہے۔ اور پھر مریدین نکلے پیرانی اماں ڈھونڈنے کے لیے، اور پھر کیا ہونا تھا، قدرت کا جو لکھا ہوا وہ پورا ہوتا ہے۔ تدبیر کبھی تقدیر پر غالب نہیں آتی، ہمیشہ تدبیروں پر تقدیریں غالب آتی ہیں۔ میرے بھائی، اگر تجھے بیوی ٹیڑھی ملے، ترچی ملے، کیسی ملے، نبھا کر لے، کیوں؟ یہ تیری امی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ تیرے ابو کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تیرے اللہ کا فیصلہ ہے، اور سچا بندہ وہی ہے جو اپنے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے۔ اگر تو خوبصورت ہے، ہلکی صورت کی مل گئی تو بھی تو جنتی ہے، اور اگر تیری بیوی خوبصورت ہے اور تو ہلکی شکل کا ہے، وہ جنتی ہے۔ ایک فلسفی تھے، فلسفی سمجھتے ہیں، جو علم میں فلسفہ جانتے، لوجک جو جانتے، وہ فلسفی تھے، بڑے کالے کلوٹے تھے وہ، توجہ کریں۔ تو وہ اپنی بیوی سے جب بھی ملتے تھے تو کیا کہتے تھے بتائیں؟ اور ان کی بیوی بہت خوبصورت تھی، جیسے حور ہو جنت ایسی خوبصورت، اور وہ کالے کلوٹے، تو جب بھی دیکھتے تھے ان کو کہتے تھے تو بھی جنتی میں بھی جنتی، تو بھی جنتی میں بھی جنت، ہمیشہ یہی تھا، تو بھی جنتی میں بھی جنت۔ ایک دن دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو کہا تو بھی جنتی میں بھی جنت، تو بیوی نے کہا بس ایک ہی پاڑا پڑ رکھا ہے، تو بھی جنتی میں بھی جنت، کبھی بتاؤ گے بھی کہ کیوں جنتی؟ کہا میری پیاری اس لیے جنتی کہ تو ہے خوبصورت اور میں ہوں بظاہر بدصورت، تو میں تجھے دیکھ کے شکر کرتا ہوں کیونکہ تو خوبصورت ہے، تو جو شکر کرے وہ جنتی۔ میں تجھے دیکھ کے شکر کرتا ہوں کہ تو خوبصورت ہے، تو شکر کرنے والا، اور میں بدصورت ہوں تو مجھے جھیل کر صبر کرتی ہے، تو جو صبر کرے وہ بھی جنتی، اس لیے تو بھی جنتی میں بھی جنتی۔ ارے بھائی بیوی کیسے ملے؟ جنتی ہے نا، جنت ہے آپ کے لیے، کیوں؟ خوبصورت ملے گی تو شکر کر لینا جنتی، اور اگر کالی سونی ملے تو صبر کر لینا جنتی ہے نا، اسی لیے بیوی کو جنت کہا۔ اب سمجھے کئی طریقے، بہرحال انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، مریدین نکلے اور پھر تلاش کیا، کہتے ہیں بڑے بوڑھے پانی جتنا چھان کے پیو اتنی گھان آتی ہے، لائے، حضرت نے قبول کر لیا۔ جیسے دلہن بن کے آئی پیرانی امی، پیر صاحب کی بھی پیرانی امی جب گھر میں آئی، بلکہ گھر میں کیا خانقاہ تھی، خانقاہ میں آئی، حضرت آدھی رات عبادت کرتے رہے، پہلی رات بھی شادی کی، عبادت کرتے رہے، اور آدھی رات کے بعد جیسی حجرے میں داخل ہوئے تو پہلے گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے گھونگھٹ اٹھا ہوا ہے، تیوری چڑھی ہوئی ہے، اور میں کیا مرید سمجھ رکھا ہے، ہمیں بھی مرید سمجھا ہے۔ یہ آدھی رات کو ایسے گھر میں آؤ گے، شادی کی پہلی رات کیسے چلے گا؟ خوب سنایا، اور وہ نازک صاحب حضرت نازک سرکار مرزا جانے جانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میرے ماں باپ ان پہ قربان، ساری نزاکت اسی رات رخصت ہو گئی، اور بالکل حضور کی سیرت طیبہ یاد کر کے اور حضور کے فرمان کو یاد کر کے، وہ غصے میں جو آ کر غصہ پی لے وہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ غصہ پیتے رہے، وہ بولتی رہی، سنتے رہے، بولتی رہی، سنتے رہے، بالآخر خدا جانے کیسی رات کٹی، یہ حضرت مرزا صاحب میرے مرشد جانے اور ہماری وہ پیرانی اماں صاحبہ جانے، لیکن بڑی دکھ کی کٹی۔ دوسرے دن پھر رات آئی، پھر آدھی رات عبادت، پھر آدھی رات حجرا۔ اب گئے تو تھوڑی ہمت اور بڑی ہوئی تھی امی جان کی، پیرانی اماں کی، پھر سنائی کھو، اب حضرت کا حوصلہ اور مضبوط تھا، جو رہی صحیح تھی نزاکت اس کا بھی خاتمہ تھا۔ ایسے یہ روز روز کی کہانی ہو گئی۔ ایک دن ایسا تھا کہ بازو میں خلفاء رہتے تھے، مریدین رہتے تھے خانقاہ کے قریب گھیرے ہوئے۔ ایک دن کسی خلیفہ صاحب کی بیوی جاگ رہی تھی، پیر صاحب کے گھر سے آواز بلند ہوئی، تو عورتوں کی عادت ہے نا، کہیں سے ہلکی سی آواز آئے تو وہ نظر انداز نہیں کرتی، وہ کان لگاتی، کیا ہو رہا ہے؟ کمزوری ہے ان کی، میری بہنوں کی کمزوری، اللہ اس کو دور کرے، شاید دور نہیں ہوگی کیونکہ یہ ہر دور کی کمزوری ہے۔ وہ کان لگاتی، کیا ہو رہا ہے؟ اور کان میں سمجھ میں آیا تو پھر جھانک کے دیکھتی کیا ہو رہا ہے، اور پھر جھانک کے دیکھا
तुम्हें पेट में नहीं रहती, जल्दी से कहती इधर आ, है ना? ऐसे ही होता है, यही आदत है। अल्लाह खैर फरमाए। शादी की महफिल है, इसलिए मैं भी शादी के रंग में बात कर रहा हूँ। मेरी अपनी तबीयत है, मेरे आका की सुन्नत है। हुजूर जब खुशी की महफिल में जाते तो इतना खुश होते, ऐसा लगता है जैसे हुजूर ही के घर शादी है। और गम की महफिल में जाते तो ऐसा लगता है हुजूर ही के घर मैयत है। मैं कहता हूँ क्यों ना घर मैयत लगे, क्योंकि हर घर तो नबी का घर है। हर घर तो भाई गुलाम का घर मालिक का घर हुआ करता है ना। तो मेरे आका ने सलाम की सुन्नत पे मेरा भी अमल है, मैं ऐसे ही करता हूँ। अल्लाह अकबर। तो क्या हुआ? सुना, देखा, शौहरों का उठो, हाथ दिया, आए, क्या बात है? तकरीर सुनी नहीं जाती, सिर्फ यही देखें, वरना कोई बेवकूफ है लोग जो घर में इधर उधर बैठ के चुप चुप के सुन रहे हैं। देखा देखा, पीर साहब की इज्जत का सवाल है, किसको बोलना नहीं। नहीं, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। वो औरत क्या, जिसके बाद बात पता चले और वो दूसरे को ना कहे। लोगों ने आज तक शुरू किया, लेकिन अब भी वो औरतों को नहीं छू सके, क्योंकि सब लोग आज तक हैं, लेकिन ये अभी तक। मेरी माँ अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हमारी जिंदगी की बहार है ये लोग, हमारी जिंदगी का बहार, हमारे दस्तरखान का नमक है ये लोग। ये न रहे तो जिंदगी अधूरी है, लेकिन है ये इतने मजेदार। किसी को नहीं कहना, नहीं जी नहीं कहेंगे। सुबह हुई, जैसे ही सहेलियों से मिल, अरे इधर कुछ पता चला, इधर कुछ पता चला, क्या? इसको कहना मत, मेरा नाम मत आने देना बहन, किसी को कहना मत। और ये भी मत कहना कि मैंने कहा है। अब उसने सुनी तो वो भी तो औरत, अरे कुछ सुनी, मेरा नाम मत लेना। ऐसे करते करते शाम तक पूरी दिल्ली में बात फैला थी। अब सब हजरत के पास, पीर साहब के पास, मिर्जा साहब के पास, हजरत गजब हो गया, जिल्लत की हद है, इंतहा है। ये क्या हुआ? पूरे दिल्ली में तू तू हो रही है, बेइज्जती हो रही है। जिसकी कोई औकात नहीं वो कहता है पीर साहब की बीवी पीर साहब को गाली देती है, पीर साहब की बीवी पीर साहब को गाली देती है, पीर साहब की बीवी पीर साहब को गाली देती है। लेकिन अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, वो मेरा मुर्शिद मिर्जा मजहर सच्चा पीर था, शोभते पास नहीं था। उसका दिल मदीने के ताजदार का दीवाना था। वो हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुत्तबे थे। ना वो चोला शरीफ बदले हुए थे, ना वो अल्फाज बदले हुए थे। उनका दिल मुस्तफा जाने रहमत के इश्क में डूबा हुआ था। उन्हें लोगों की परवाह नहीं थी। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू के मिज़दाक, वो अल्लाह रसूल की रज़ा चाहते थे। सारे मुरीदीन बासर खड़े होकर कहते हैं, सब लोग कहते हैं पीर साहब की पीर साहब को गाली देती है, पीर साहब की पीर साहब को गाली देती है। अब वो नहीं रहेगी घर में, खानकाह से उसे निकाला जाए, उसे तलाक दी जाए। पीर साहब ने कहा जबान संभालो, जबान संभालो, वो मेरी बीवी और तुम सब की पीरानी माँ है। और सुनो, तुम तलाक देने का मशवरा देते हो। उस दौर का पीर मुरीदों के कहने पे नहीं चलता था, वो तो मुरीदों को चलाना जानता था। इसलिए कि डिब्बे इंजन को नहीं चलाते, इंजन डिब्बों को चलाता है। और जो इंजन डिब्बों पर चलने लगे फिर वो इंजन नहीं रह जाता। इसलिए उस दौर का बाप बच्चों के कहने पे नहीं चलता था, बच्चों को अपने कहने पे चलाता था। उस दौर का पीर खुद चलाता था लोगों को अल्लाह की राह पर। आज के दौर के पीर लोग चलाते हैं, लेकिन उस दौर में यह असर ज्यादा था। क्या हुआ? खबरदार, मेरी मोहसिना एहसान मन बीवी के खिलाफ मैं जुमला नहीं सुन सकता। वो मेरी मोहसिना है, उसके मुझ पे एहसानात है। वह मुरीदीन के हाथ बन गए, हुजूर माफ फरमाए, लेकिन बता भी तो दे उसने एहसान क्या किया है। फरमाया अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ,
पूरी जवानी गुजर गई आधी आधी रात इबादत करके, पूरी जवानी गुजर गई रियाजत और मुजाहिदे करते हुए, लेकिन मुझे वो मर्तबे न मिले। चंद रातें मैंने उसके गुस्से की गालियां सुन के सब्र क्या कर लिया, अल्लाह ने मुझे दिल्ली का कुतुब बना दिया। उसकी गालियों पे सब्र की बरकत से अल्लाह ने मुझे मकाम कुतुबियत अता कर दिया। आपसे गुजारिश है, आप भी कोई मकाम चाहते हैं, मिर्जा साहब को याद कर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।